دنیا بھر میں پھیلی کورونا وبا کے علاج کے لیے ماہرین تحقیق میں مصروف ہیں۔ اس دوران پلازما تھراپی میں کووڈ-19 سے متاثرہ مریضوں کے لیے امید کی کرن نظر آ رہی ہے۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کے شعبہ خدمت خلق نے کووڈ-19 سے متاثرہ مریضوں کے لیے ریاست گیر سطح پر ڈونیٹ پلازما ڈیفیٹ کرونا نام سے 3 روزہ مہم چلائی۔ یہ مہم 4، 5 اور 6 اگست کو پوری ریاست میں منائی گئی۔ اس مہم کے تحت کووڈ-19 سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کو رضاکارانہ طور پر پلازما ڈونیٹ کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی گئی۔ اس موقع پر شعبہ خدمت خلق کے سیکریٹری مظہر فاروق نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اس شخص سے زیادہ محبت کرتا ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔ راشن دکانوں پر راشن حاصل کرنے کے سلسلے میں عوام کو ہو رہی پریشانیوں کے پیش نظر جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کی جانب سے ایک ہفتہ روزہ مہم کا ماہ اگست میں انعقاد کیا گیا۔ اس مہم کے تحت سرکاری راشن کے تعلق سے عوام میں بیداری لانے کی کوشش کی گئی تاکہ وہ سرکاری اسکیموں سے مستفید ہو سکیں۔ واضح ہو کہ عوام میں بیداری نہیں ہونے کے سبب آج بھی لاکھوں غریب عوام سرکاری راشن سے محروم رہتے ہیں۔ مہم کے دوران ناندیڑ، یوت محل، مالیگاؤں، جالنا، بارسی ٹاکلی، ناگپور، لاتور، اودگیر، اورنگ آباد، اکولا، پونا، گھاٹ ناندور، دھلیا، پرلی، بلڈھانا، ممبرا اور ممبئی کے علاوہ کئی اور مقامی جماعتوں نے بھی عوامی بیداری کے لیے گھر گھر جا کر لوگوں کو ان کا حق راشن سمجھایا۔ کئی مقامی جماعتوں نے کمشنر، کلکٹر، تحصیلدار، ایس ٹی او اور ڈی ایس او سے ملاقات کر کے دوران مہم آنے والے عوام کے مسائل کو آفیسرز کے سامنے رکھا۔ انہیں حل کرنے کی کامیاب کوششیں بھی کی گئیں۔ عوامی بیداری کے لیے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، انفرادی ملاقاتیں، کارنر میٹنگز، محلہ میٹ، پوسٹرز، ہینڈ بل اور ویڈیو کلپس کے ذریعے راشن کے بارے میں تفصیلی معلومات دی گئی۔ نئی اعلان شدہ قومی تعلیمی پالیسی پر ریاستی سطح پر منعقد ویبینار میں 1000 سے زائد لوگوں نے استفادہ کیا۔ ایسا ہی ایک ویبینار ممبئی میٹرو کے شعبہ تعلیم نے بھی منعقد کیا۔ ان دونوں ویبینارز میں اہم تعلیمی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر شعبہ تعلیم کے سیکریٹری محمد اظہر الدین نے کہا کہ طویل عرصے سے نئی تعلیمی پالیسی ملک کی شدید ضرورت تھی، لیکن اس پر پارلیمنٹ میں بھرپور بحث کرائی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مسودے کی تیاری کے دوران کستوری رنگن کمیٹی نے جو مشورے اور تجاویز مختلف تعلیمی حلقوں سے طلب کیے تھے، ان میں سے کئی اہم کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ سیکریٹری شعبہ تعلیم نے مزید کہا کہ سابق پالیسی کے نفاذ سے کوئی سبق نہیں لیا گیا۔ پالیسی بہت زیادہ مرکزی ایجنسیوں کے لیے گنجائش پیدا کرتی ہے، یہ ملک کے وفاقی ڈھانچے کے منافی ہے۔ بامبے ہائی کورٹ کے اورنگ آباد بینچ نے تبلیغی جماعت کے غیر ملکی اراکین کے خلاف درج FIR کو منسوخ کرنے کا حکم دیا۔ مذکورہ فیصلے پر امیر حلقہ رضوان الرحمن خان نے ٹویٹ کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بامبے ہائی کورٹ کے تبلیغی اراکین کے خلاف درج FIR کو منسوخ کیا جانا خوش آئند ہے، جس سے اس مشکل دور میں عوام کا عدلیہ پر اعتماد مضبوط ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے عدالتی نظام میں عدل و مساوات کی جڑیں گہرائی تک پیوست ہیں۔ موصوف نے میڈیا اور انتظامیہ کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ متعلقہ افراد اپنی ناکامیوں کے لیے قربانی کا بکرا تلاش کرنے کی بجائے اصلاحی اقدامات اٹھائیں گے اور ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ واضح رہے کہ بامبے ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ انتظامیہ نے تبلیغی اراکین کو قربانی کا بکرا بنایا تھا۔ برسوں سے مہاراشٹر وقف بورڈ اپنی کارکردگی میں ناکام دکھائی دے رہا ہے، جس پر جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کے شعبہ اوقاف نے اقلیتی امور کے وزیر جناب نواب ملک کو میمورنڈم روانہ کیا گیا۔ اس میمورنڈم میں وقف بورڈ کو تحلیل کر کے اس کی جگہ ایڈمنسٹریٹو کونسل مقرر کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مہاراشٹر جماعت اسلامی کے شعبہ اوقاف کے سیکریٹری جناب فہیم فلاحی نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹو کونسل میں وقف میں اپنی خدمات دے چکے تجربہ کار اور صاف و شفاف کردار والے ریٹائرڈ افسران کا تقرر کیا جائے تاکہ وقف جائیدادوں کی حصولیابی و ان کے مقاصد کو پورا کیا جا سکے۔ 8 تا 16 اگست کے دوران جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کی ریاستی شورا کا آن لائن سالانہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس سالانہ اجلاس میں کچھ اہم معاملات پر قراردادیں بھی منظور کی گئی، جیسے لاک ڈاؤن اور تعلیم و تدریس کے مسائل، ملک میں اظہار رائے کی آزادی کو خطرہ، لاک ڈاؤن میں بند عبادت گاہوں کی بازآباد کاری قابل ذکر ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ جماعت اسلامی ہند ملک و ملت اور ریاست کے کسی بھی مسئلے سے بے خبر نہیں۔ جماعت اسلامی نے مسائل کو بہتر طور سے سمجھنے اور اس کے بہتر حل تلاش کرنے نیز عوام تک رسائی کے لیے مختلف شعبے جات قائم کر رکھے ہیں۔
جن کے ذریعے جماعت اسلامی حلقہ مہاراشٹر ملک و ملت اور ریاست کو درپیش اہم مسائل میں رہنمائی کی ذمہ داری ادا کرتی چلی آ رہی ہے۔ 22 اگست کو جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کے حلقہ خواتین کا آن لائن ریاستی تربیتی اجتماع منعقد ہوا۔ اس اجتماع کا مرکزی موضوع شہادت حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھا۔ تربیتی اجتماع میں بڑی تعداد میں خواتین و لڑکیاں یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے شریک رہیں۔ چلڈرن سرکل جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کی جانب سے بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے عید کارڈ سازی مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ اس مقابلے میں پورے مہاراشٹر سے تقریباً 800 بچوں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہوئے شرکت کی۔ مقابلے میں کامٹی ناگپور کی فاطمہ زہرا اول انعام کی مستحق قرار پائیں۔ جویریہ سعید باغبان میرج دوم انعام اور انصاری آمنہ محمد عارف ممبئی سوم انعام کی مستحق قرار پائیں۔ ساتھ ہی دیگر 20 بچوں کو خصوصی انعامات سے نوازا گیا اور ہر شریک کو ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ بھی دیا۔ شعبہ دعوت جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کی جانب سے ایک آن لائن پروگرام بعنوان کووڈ-19 سمسیا و اپائے کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام میں ملت اور برادران وطن نے بڑے پیمانے پر شرکت کی۔ اس آن لائن پروگرام میں جماعت اسلامی کے علاوہ دیگر سماجی تنظیمیں جیسے سمبھاجی بریگیڈ، بام سیف کے نمائندوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جماعت اسلامی ہند ناندیڑ شعبہ تعلیم کی جانب سے اول تا ہفتم درجے کے طلباء میں 10,000 نوٹ بک تقسیم کیے گئے۔ اسی کے ساتھ 100 عدد سچا دین بھی دیا گیا۔ اس کی بنیاد پر بچوں کا ٹیسٹ لے کر کامیاب طلباء میں انعامات کی تقسیم ہوگی۔ 200 اساتذہ کے درمیان تعلیم کا مسئلہ کتابچہ بھی تقسیم کیا گیا۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی اورنگ آباد مغرب کی خواتین نے بھی شعبہ خدمت خلق کے ذریعے غریب و نادار طلباء میں نوٹ بکس کی تقسیم کی۔ صفائی اور سینیٹائزیشن مہم کے تحت یوتھ ونگ جماعت اسلامی ہند ناندیڑ نے تقریباً 20 مساجد میں صفائی اور سینیٹائزیشن کا کام انجام دیا۔ اس مہم میں مقامی یوتھ ونگ صدر شیخ محمود اور دیگر نوجوان شامل تھے۔ جلگاؤں میں بھی اسی قسم کی مہم کے ذریعے مساجد میں صفائی اور سینیٹائزیشن کا کام انجام دیا گیا۔ مذکورہ صفائی اور سینیٹائزیشن مہم میں یوتھ ونگ جلگاؤں کے صدر ریحان خاتق اور ان کے ساتھیوں التمش، ذکی پٹیل، دانش پٹیل، انیس شیخ، فردین خان، ارباز خان اور ثاقب دیشمکھ نے اہم کردار ادا کیا۔ لاک ڈاؤن میں نوجوانوں کی ان کوششوں کو ملت میں قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ جماعت اسلامی ہند یونٹ پیٹھن کے شعبہ خدمت خلق کی جانب سے منصورہ کاڑھا کی 3 دن کی خوراک عوام میں مفت تقسیم کی گئی۔ ایسا مانا جا رہا ہے کہ منصورہ کاڑھا کے سبب جسم میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسی ہی ایک کوشش جماعت اسلامی چکل تھانہ اور روٹی بینک نے مشترکہ طور پر انجام دی۔ جماعت اسلامی ناگپور سینٹرل اور بائنری کنسلٹنٹ کے اشتراک سے شاہجہان کمپلیکس میں ناگرک سویدھا کیندر یعنی شہری سہولیات مرکز کا قیام عمل میں آیا، جس کا افتتاح بزرگ شہری محمد غوث نے کیا۔ اس موقع پر عارف بیلن نے کہا کہ اسلام امن و احسان کا مذہب ہے۔ اسلام نے لوگوں کے لیے سہولیات مہیا کرانے کی کامیابی ہے۔ جماعت اسلامی عثمان آباد کے دفتر میں شہر کے میئر اور تحصیلدار کے ہاتھوں محلہ کلینک کا افتتاح ہوا۔ تحصیلدار گنیش مالی اور میئر مکرند راجے نمبالکر نے جماعت اسلامی کی عوامی خدمات کے شعبے میں کی گئی کوششوں کو سراہا۔ اس موقع پر کارپوریٹر ابھیجیت کاکڑے، نند کمار گوارے اور شہر کے دیگر معززین بھی موجود تھے۔ جماعت اسلامی ہند اورنگ آباد کے ایک وفد نے میونسپل کمشنر جناب نیمانے صاحب سے ملاقات میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ پھیری والوں کے تعلق سے وزیر اعظم امدادی اسکیم کے سروے کی تاریخ میں توسیع کی جائے۔ یہ ملاقات کافی امید افزا رہی۔ میونسپل کمشنر نے فوری طور سے متعلقہ افسران کو بلا کر مطالبے کے متعلق ہدایات دی۔ جماعت کے وفد نے یقین دہانی کرائی کہ وہ اس اسکیم کے سروے اور اس کے نفاذ میں میونسپل کارپوریشن کا بھرپور تعاون کریں گے۔ جماعت اسلامی ہند نیر ضلع جالنہ میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس کیمپ میں 29 پرجوش نوجوانوں نے خون کا عطیہ دیا۔ موجودہ کورونا وبا کے دور میں دواخانوں میں خون کی کمی ہو گئی ہے۔ ایسے وقت میں نوجوانوں کا خون کا عطیہ کرنا صحت کے شعبے میں اہم تعاون مانا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی ممبئی نارتھ زون کی جانب سے پرورش کے عنوان کے تحت ایک ورکشاپ منعقد کیا گیا۔ سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر سیدہ رخشیدہ نے موبائل کی لت اور اس کا حل عنوان پر PPT کے ذریعے والدین کی رہنمائی کی۔ ڈاکٹر کاظم ملک نے کیریئر گائیڈنس اور والدین کے کردار اس عنوان کے تحت والدین کی رہنمائی فرمائی۔ یہ پروگرام YouTube اور Zoom پر پیش کیا گیا۔